فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے۔ یہ تو مادہ پرستی کی دنیا ہے جس نے دنیا کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دی ہے۔ ابھی میں جب ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی اس لیے حادثے ہوتے ہیں۔ بات صحیح ہے، ہم لوگ تھوڑے سے غیر محتاط بھی ہیں، لیکن یہ جو ابھی تباہی آئی ہے اس میں تو احتیاط کا تعلق ہی نہیں تھا، یہ تو
क्लाउड ब्रस्ट, बादल फटा और वो तो सारा पानी अचानक जमीन पे आया, उसमें क्या एहतियात करेगा इंसान? हो ही नहीं सकता। बादल को फटने से कौन रोक सकता है भाई? बादल जब फटते हैं, मनो टनों पानी जो बादलों में अचानक जमीन पे आता है, और वो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इतने बड़े बड़े पत्थरों को बहा के ले गया। वो पत्थर तो जहां से गुजरे उन्हें मिलियामेट कर दिया सब कुछ। उन लोगों को ये गम नहीं था अभी जब हम गए हैं कि हमारे खानदान के 30 अफराद मर गए, 40, उनके लाशें नहीं मिल रही। ये गम तो पुराना हो चुका था 4 दिन को। ये था कि लाशें तो नजर आए। एक आदमी ने कहा मेरा बच्चा गायब है, दूसरे ने बताया कि मैंने दफना दिया है, मिल गया था मुझे, दफना दिया है। तो रोने लगा कि मैं देख ही लेता उसको। ऐसी अफरा तफरी। देखो, इस अफरा तफरी से बचने के 2 तरीके हैं। या तो इतनी एहतियाती तदबीरें इख्तियार कर लो कि कभी दुनिया में हादसा ही ना हो। क्या ख्याल है? नहीं आ रही समझ में? मेरा ख्याल है इतनी एहतियात कर लो जो माइकल जैक्सन ने की थी। गम लेस हो जाओगे, कोई गम ही नहीं आएगा। टेंशन क्यों होती है? टेंशन वाली बातों से। ऐसा ही है ना? मुझे एक बात बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा मसला टेंशन है या नहीं है? सबसे बड़ा मसला क्या है? खुश जिंदगी, जिंदगी में खुशियां आए, परेशानियां ना हो। सबसे बड़ा इंसानियत का मसला यही है। इसी खुशियों के लिए तो दुनिया तरक्की कर रही है। हेल्थ को फोकस किया हुआ है ताकि बीमारी ना हो, क्योंकि बीमारी खुशी नहीं है, बीमारी क्या है? गम है। तो लिहाजा हेल्थ के शोबे में इंसान कितना बढ़ रहा है। गुर्बत खुशी है या मालदारी खुशी है? बोल रहे हैं मालदारी। एक अकेला आदमी बोल रहा है, बाकी सब चुप बैठे हुए। मालदारी खुशी है। तो इसलिए गुर्बत के खात्मे की कोशिश की जा रही है दुनिया में। हर आदमी चाहता है कि मैं मालदार बनूं। तो टेंशनों के जितने असबाब हैं उनको दुनिया पीछे पड़ी हुई है कि उनको खत्म किया जाए। और उन सब के पीछे जो टास्क है, जो हदफ है, वो क्या है? ताकि हमें क्या मिले? खुशियां। खुशियां मिले हमें। लोग शादी भी इसलिए नहीं करते कि टेंशन है ना, खुशियां छीन लेती है शादी। और अभी हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे असेंबली में लोग बैठे हुए कानून साजी कर रहे हैं, खवातीन को राइट्स देके जिस तरह के हुकूक दिए जा रहे हैं, उससे जो थोड़ी बहुत शादी का रिवाज था वो भी खत्म हो जाएगा। अभी एक कानून की बात चल रही है कि जो मर्द डिवोर्स देगा ना बीवी को, वो आधी प्रॉपर्टी देगा। ये कानून हमारे मुल्क में लाने की कोशिश की जा रही है। इस पे नीचे खवातीन के कमेंट्स थे कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ताकि मर्दों को पता चले। खवातीन बेचारी बहुत सीधी हैं, उनको नहीं अंदाजा कि मोहतरमा जब ये कानून बन गया ना, तो ये नहीं होगा कि मर्द डिवोर्स दे और आपको आधी जायदाद दे। वो डिवोर्स देगा, डॉक्यूमेंट में शो नहीं करेगा। वो पागल का बच्चा थोड़ी है।